اور یہ رمضان کا مہینہ کیوں اتنی اہمیت والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رمضان کا تعارف کروایا کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، تو قرآن پاک کے اندر رمضان کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کروایا۔ آج منبر و محراب میں رمضان کے فضائل بیان ہوتے ہیں اور رمضان کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ رمضان یہ ہے، رمضان ایسا ہے، رمضان ایسا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر رمضان کا تعارف کروایا تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رمضان کو فضیلت جو حاصل ہوئی ہے اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن اترا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے کلام کی فضیلت اس لیے کہ جو قرآن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بولی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے تلفظ کیے ہیں، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تلفظ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بولا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا کلام اتنی عظمتوں والا ہے کہ اس کی نسبت جس کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ تمام چیزوں میں اعلیٰ مقام پا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سادہ کپڑا ہم کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں تو ایسا سادہ کپڑا کہ جو ہمیں مفت کے اندر بھی دینے کو تیار ہے، بالکل ہلکا سا کپڑا، جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے، جب اس کا غلاف بن جاتا ہے تو کوئی یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ زمین پر بھی پڑا ہو، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ قرآن کو بعد میں چوما جاتا ہے، اس کپڑے کو پہلے چوما جا رہا ہوتا ہے۔ اور ایک لکڑی، اس کے ساتھ اعلیٰ فرنیچر بنائے گئے، وہ لاکھوں کروڑوں میں سیل کیے گئے، اس کو چومنے والا کوئی نہیں ملے گا، اس کا احترام کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو جس لکڑی کے ساتھ قرآن کی نسبت ہو گئی اس کو رحل بنا دیا گیا، تپائی بنا دیا گیا، کوئی اس کو پاؤں لگانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور ایک کاغذ جس کے اوپر کچھ بھی نہ لکھا ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، دنیا جہان کی چیزیں لکھی ہوں اتنی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن جب اس پر قرآن لکھ دیا گیا تو وہ کاغذ زمین پر بھی پڑا ہوگا تو ہر مسلمان اٹھائے گا، اس کو صاف کرے گا، چومے گا، اس کو ہو سکے تو خوشبو لگائے گا، اس کو اچھی جگہ پر رکھے گا، اس لیے کہ اس کاغذ کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رمضان کا تعارف جب ہمیں کروا رہے ہیں تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن اتارا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں تو قرآن اتارا، یا اللہ آپ نے کون سی رات میں قرآن اتارا؟ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مہینہ عظمت پا گیا اس لیے کہ اس میں قرآن اترا، اور قرآن اس مہینے کی کون سے لمحات میں اترا؟ لیلۃ القدر کے اندر اترا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی ساری راتوں سے سب سے زیادہ فضیلت اس رات کو دی ہے کہ جس رات میں قرآن اترا ہے، اس لیے کہ اس رات کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی۔